معراج کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ معراج کا تحفہ نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج لامکان تک، عرش معلیٰ تک، رب کریم کی بارگاہ تک تھی، اور امتی کی معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکھی ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، میری معراج یہ ہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے کریم رب کا دیدار کیا ہے، مگر میرے امتی کی معراج یہ ہے کہ میرے امتی تو نماز پڑھ جو میں معراج سے تحفہ لے کر آیا ہوں، اگر وہ تحفہ قبول کر کے اس پر تو عمل کرتا ہے تو اللہ کریم نے اسی نماز کو بھی تیری معراج بنا دیا ہے۔ میری معراج رب کا دیدار کرنا، اور اے امتی تیری معراج نماز کو ادا کرنا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ولایت کے شہنشاہ، مرکز الاولیاء لاہور کے شہنشاہ، اپنے کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج رب کے مبارک، اپنی مبارک آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ہے، لیکن امتی کی معراج میرے آقا نے نماز کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز یہ امتی کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے، مگر اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ اگر امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں وہ اپنی معراج کو تو پا رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ امتی نماز پڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کشف المحجوب کے اندر بطور دلیل یا روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو، نماز کی اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں لوگوں اس روایت سے پتہ یہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی سے کہتے تھے اذان دو، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر بلال حبشی اذان دے گا میرے دل کو راحت پہنچائے گا۔ اب فرمایا نماز کے 3 فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنی معراج بھی مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی راحت پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو نماز پڑھ کر معراج بھی حاصل کر رہا ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہا ہے، حضور کے دل کو راحت بھی پہنچا رہا ہے۔ تو اسے یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا کہ اگر وہ امتی قیامت تک نماز پڑھتا رہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس امتی نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچایا، حضور کے دل کو راحت بھی پہنچایا، میرے آقا علیہ السلام اسے دنیا میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی اسے بھی راحت پہنچائیں گے۔ فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائے۔